بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کی دنیا علماء ہند چینل پر آج کا ایک خاص ویڈیو سورہ مزمل کے اعمال، وظائف اور اس کے کرامات کے بارے میں۔ سورہ مزمل عملیات میں بہت ہی مشہور صورت ہے، عاملین کی محبوب صورتوں میں سے ہے، خاص صورتوں میں سے ہے، جس میں عملیات کے کئی اعمال کیے جاتے ہیں، بہت سے وظائف کیے جاتے ہیں۔ سورہ مزمل قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروعاتی نزول میں سے ہے، یعنی جو صورتیں شروع میں نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، ان میں سے ایک مکی صورت ہے سورہ مزمل۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اعمال کا بھی ذکر ہے اور رات کی نماز کا، رات کے قیام کا بھی ذکر ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا تعلق بنانا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو اس صورت کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سے اعمال ہیں، خاص کر عاملین کے نزدیک جادو اثرات اور اس طرح کے جناتی وغیرہ مسائل کے لیے منزل جو ایک کتاب ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ، وہ مجموعہ ہے قرآنی آیات کا، اس منزل کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا یا 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا تمام اثرات، جادو، جنات، اس طرح کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ اور جو حضرات روحانیات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، روحانی اعمال کرنا چاہتے ہیں، ان حضرات کے لیے بھی اس میں بڑے اعمال ہیں۔ اس کا اگر کسی بھی طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں، ویسے عاملین کے 25 سے زیادہ اس میں تجربات ہیں، سورہ مزمل میں 25 سے زیادہ اس کے تجربات کیے گئے ہیں، اور وہ سارے تجربات ہر ایک الحمدللہ بہت ہی زیادہ مفید کارآمد ہے۔ روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے، عامل بننے کے لیے، روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر پر لیٹ جائیں، بستر پاک صاف ہو اور عامل بھی پاک صاف ہو۔ جیسے نماز کے لیے جتنی پاکی ضروری ہے اتنی ہی پاکی خود کے کپڑوں پر، خود پر باوضو ہو، اور بستر بھی اتنا پاک ہو۔ پھر بستر پر لیٹ جائے تو سونے کے پہلے اپنی زبان تالو سے لگائے اور ارادے میں سورہ مزمل پڑھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ سورہ مزمل کو حفظ یاد کر لیں۔ دوسرا طریقہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، جس میں ناظرہ یعنی قرآن کو دیکھ کر سورہ مزمل پڑھے جائیں تو اس سے روحانی طاقت بڑھے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، پہلا طریقہ، یہ ان کے لیے جن کو سورہ مزمل حفظ یاد ہے، تو وہ زبان کو تالو سے لگائیں گے اور ارادے میں سورہ مزمل مکمل 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں گے۔ اس سے اتنی زبردست روحانی قوت حاصل ہوتی ہے کہ جن کو الفاظ میں مکمل کما حق ہو کوئی بتا نہیں سکتا۔ عاملین نے اس کے جو تجربے لکھے ہیں، اور خود الحمدللہ میرا اور کئی ہمارے ساتھیوں کا جو تجربہ ہے، کہ اس کے بعد آپ کو مریض کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی تشخیص کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریض آ کر آپ کے سامنے بیٹھتا ہے، آپ چند لمحے نظر بھر کر اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو القاء ہو جاتا ہے کہ اس پر کیا مرض ہے، اس کے لیے کیا علاج دینا چاہیے۔ الحمدللہ یہ ساری کیفیت اس صورت کے اس عمل سے آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سے اس کے فوائد ہیں، جیسے نیک جناتوں کا مخفی طور پر معاون بننا، اور اس کے موکلات بھی آپ کے کاموں میں معاون مخفی طور پر بن جاتے ہیں۔ سورہ مزمل کا دوسرا طریقہ کہ اس کو دیکھ کر پڑھیں اور آپ کو روحانی طاقت حاصل ہو، تو اس کے لیے بعد نماز عشاء قرآن کریم اپنے سامنے رکھیں، باوضو بیٹھے، قبلہ رخ بیٹھے،
7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے اور ہر مرتبہ مکمل ہونے کے بعد اپنے سر پر اس کو دم کریں، دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور 7 مرتبہ یہ مکمل ہو۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، آخر میں درود شریف 40 مرتبہ، شروع میں درود شریف اس میں نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے روحانی قوت کو بڑھانے کا، جو لوگ عامل بننا چاہتے ہیں۔ اس میں آگے انشاءاللہ عام لوگوں کے لیے بھی چند طریقے بتاؤں گا کہ جس سے آپ ان طریقوں سے پڑھ کر اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا، اپنے معاملات کے حل کے لیے اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں اس صورت کو پڑھ کر، وہ بھی طریقہ بتاؤں گا۔ تو عامل بننے کا خاص طریقہ یہ ہے کہ 40 دن کی نیت کر لے، اسلامی مہینے کا پہلا ہفتہ ہو، کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا پیر یا جمعرات، ورنہ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ نیت ہونی چاہیے سورہ مزمل کی تاثیر حاصل کرنے کی، عامل بننے کی۔ اس کے بعد آپ قبلہ رخ بیٹھ کر، بہتر ہوگا تنہائی ہو، ورنہ ضروری نہیں ہے، تنہائی ہو تو بہت زیادہ فوائد ملیں گے۔ ترک حیوانات کرنا ہے، عاملین جانتے ہیں ترک حیوانات کیا ہے، اور اس کے بعد حصار بھی کر لیں تو بہتر ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر سارے بدن پر پھیر لیں، اور اپنے گرد شہادت کی انگلی پر دم کر کے دائرہ کھینچ لیں انگلی سے، یہ حصار کافی ہوگا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ مزمل پہلی مرتبہ جب پڑھ رہے ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 40 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ ایک دن کا عمل ہوا، اسی طرح آپ کو 40 دن تک یہ عمل پڑھنا ہے۔ 41ویں دن 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41ویں یعنی 41 جو ڈے ہوگا اس دن آپ کو 41 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے، آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد روزانہ 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھنا ہے، ایک وقت ضروری نہیں ہے، 3 نمازوں میں بھی ایک مرتبہ پڑھ کر اس کو اپنے عمل میں رکھ سکتے ہیں۔ اس سے جو معمول کی چیز ہوتی ہے اس سے اس کے برکات بڑھتے ہیں، اور برکات اس کے ملتے رہتے ہیں، اس کے جو کمالات ہیں وہ ملتے رہتے ہیں۔ پڑھنا ترک کرنے سے فوائد ملنا دھیرے دھیرے بند ہو جائیں گے، اس لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ عام عوام جو عامل نہیں بننا چاہتے مگر سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، رشتوں کی، جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ رشتے چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، رکاوٹوں کا دور ہونا چاہتے ہیں، یا پھر دنیاوی کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، شوہر نہیں ہے، شوہر نافرمان ہے، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، ترقی کاروبار نہیں ہو رہا ہے، ذہن جو پڑھائی کرنے والوں کا ذہن پڑھائی میں نہیں چل رہا ہے، بہت سے ہزاروں فوائد اس صورت میں ہے۔ معمول یہ ہوگا آپ کا پڑھنے کا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے، اس کے بعد چاروں قل ایک مرتبہ پڑھیں گے، اور 1 مرتبہ مکمل سورہ یاسین۔ تو اس کے پورے فوائد انشاءاللہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے ہر مقصد، ہر تمنا، ہر آرزو میں یہ برکت کا کام کرے گا، اور اس کے فوائد آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، ہر جگہ کامیابی ملے گی۔ اور جو حضرات شام میں پڑھنا چاہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل، 1 مرتبہ سورہ واقعہ، اور چاروں قل 1 مرتبہ، یہ معمول شام کا، اور 1 معمول جو یاسین کے ساتھ بتایا وہ فجر کا۔ یہ جو حضرات کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کے برکات ان کو عطا فرمائیں گے، اور روزانہ کا معمول رکھنا ضروری ہے۔ چند دن پڑھ کے آپ سوچیں گے کہ مجھ کو فائدہ ملے تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس لیے آپ حضرات کو اپنے آپ کو معمول میں لانا پڑے گا، یعنی پابندی ضروری ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ پڑھنا ضروری ہے، استقامت ضروری ہے، کنسسٹنسی ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی نتائج چاہتے ہیں، ریزلٹس کے لیے کنسسٹنسی ضروری ہے، جو فوائد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے آپ پابندی سے
مستقل مزاجے کے ساتھ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ آپ کو بے انتہا اس کے فوائد ملیں گے، کمالات ملیں گے۔ ناغہ کرنے سے، کوتاہی کرنے سے، یا کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، ایسا کرنے سے آپ کو فوائد ملنا مشکل ہوگا۔ نتائج اگر چاہتے ہیں تو پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بے انتہا اس کے کمالات اور فوائد اور کرامات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ اور جو حضرات خصوصی اجازت چاہتے ہیں وہ کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں سورہ مزمل، انشاءاللہ اجازت دے دی جائے گی۔ آپ کو اگر تفصیلی اپنا معاملہ سنا کر اجازت لینا چاہتے ہیں کسی خاص عمل میں، کسی خاص اپنی ضرورت میں، تو آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ روحانی اور جسمانی معاملات میں بھی آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ خصوصاً حفاظ اور علماء عملیات سیکھ لیں تو بہت بہتر ہوگا، آپ امت کی اور زیادہ خدمت کر پائیں گے، اپنے بھی مسائل حل کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔